پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام حامد، دوسرے کا نام مجاہد اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام فتح تھا۔ تینوں چاند کی طرح خوبصورت، پڑھے لکھے اور سمجھدار تھے، کوئی بری صحبت میں نہ تھا۔ ایک دن باپ نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، میرے بیٹو، میں کوئی مالدار آدمی نہیں، میرے مرنے کے بعد کچھ جائیداد ضرور بچے گی، مگر اس سے تم زیادہ دن نہیں چل سکو گے، مجھ سے اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا۔ بیٹوں نے ادب سے کہا، ابا جان، آپ کا مال نہیں چاہیے، بس آپ کی دعا چاہیے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ بوڑھے باپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، بس یہی تو دل کو سکون دینے والی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں 2 نعمتیں دی ہیں۔ پہلی یہ کہ تمہیں تندرست اور مضبوط بنایا تاکہ تم ماہر سپاہی بن سکو، اور دوسری یہ کہ تمہیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں سکھایا تاکہ تم سچے اور بہادر بنو۔ مگر اب میں تمہیں 3 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، انہیں کبھی مت بھولنا۔ پہلی، ایمانداری سے زندگی گزارو، تبھی سکون نصیب ہوگا۔ دوسری، شیخ عجیب بد کردار کو قتل مت کرنا، ورنہ ایک دن شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تیسری، سستی اور کاہلی سے بچو، کیونکہ جو شخص کاہل ہوتا ہے قسمت بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ باقی زندگی کی سمجھ تم خود حاصل کرنا۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان، آپ کی ہر بات ہمارے لیے حکم ہے، ہم کوشش کریں گے کبھی آپ کو شرمندہ نہ کریں، بلکہ جب ہم واپس آئیں تو ایسی کامیابی لے کر آئیں کہ آپ کا سر فخر سے بلند ہو سکے۔ بوڑھا باپ خوش ہو کر بولا، اللہ کرے ایسا ہی ہو میرے شیرو۔ یہ کہہ کر وہ سب باہر آئے۔ باپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ 3 گھوڑے تمہارے ہیں، میں نے تھیلوں میں کھانے پینے کا سامان بھر دیا ہے۔ چھوٹے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، کیا ہمیں واقعی اب روانہ ہونا چاہیے؟ بوڑھے نے نرمی سے جواب دیا، ہاں بیٹا، اب تمہارا وقت ہے دنیا دیکھنے کا۔ جب تک آدمی باہر نہیں نکلتا اسے اپنی طاقت اور نصیب کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جاؤ، اپنا راستہ خود بناؤ۔ یہ سن کر تینوں بھائیوں نے باپ کا ہاتھ مؤدبانہ انداز میں چوما اور اس سے دعا لی اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ دن بھر چلتے رہے، پہاڑ عبور کیے، میدان پار کیے اور بہت دور نکل گئے۔ شام کو جب وہ تھک گئے تو ایک سنسان مقام پر ڈیرا ڈالا، گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑا اور باپ کے دیے ہوئے کھانے سے پیٹ بھرا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد بڑے بھائی حامد نے کہا، یہ جگہ کچھ زیادہ ہی ویران لگ رہی ہے، ہم تینوں ایک ساتھ نہیں سو سکتے۔ دوسرے بھائی مجاہد نے کہا، درست فرمایا بھائی جان، کوئی ایک جاگتا رہے تاکہ باقی 2 آرام سے سو سکیں۔ چھوٹا بھائی فتح بولا، تو پھر باری بانٹ لیتے ہیں، بتاؤ پہلے کون جاگے گا؟ حامد نے کہا، پہلا پہرا میں رکھتا ہوں، تم دونوں تھک گئے ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ چھوٹے بھائیوں نے کہا، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر کچھ بھی عجیب لگے تو فوراً ہمیں جگا دینا۔ یقیناً چھوٹے بھائیوں، فکر نہ کرو اور سو جاؤ، صبح ہمیں لمبا سفر طے کرنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دونوں بھائی نیند کی وادی میں کھو گئے اور بڑا بھائی حامد آگ کے قریب بیٹھ کر چوکس ہو گیا۔ اس کے کانوں میں ابا کی باتیں گونج رہی تھی، کتنی پرسکون رات ہے، جیسے پوری دنیا سو گئی ہو۔ ابا کہا کرتے تھے، ایک سچا سپاہی نیند میں بھی ہوشیار رہتا ہے، یہ تلوار میرے ساتھ کتنی مشقوں کی گواہ ہے۔ وہ کچھ دیر تلوار کے ساتھ کھیلتا رہا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے زمین بھی نیند میں ڈوبی ہو۔ اچانک جنگل کی سمت سے سرسراہٹ کی آواز آئی، پہلے ہلکی اور پھر تیز، جیسے کوئی بھاری جانور جھاڑیوں کو چیرتا ہوا آ رہا ہو۔ یہ کیسی آواز ہے؟ کوئی درندہ ہے؟ جہاں تینوں بھائی رکے تھے وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک شیر تھا۔ انسان کی خوشبو سونگھ کر شیر باہر نکل آیا، اس کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھی۔ حامد نے آہستگی سے کہا، یہ تو شیر ہے، مگر میں اپنے بھائیوں کی نیند خراب نہیں ہونے دوں گا، اسے اکیلے ہی سنبھالنا ہوگا۔ وہ تلوار مضبوطی سے تھام کر ایک طرف دوڑا تاکہ شور بھائیوں تک نہ پہنچے۔ شیر اس کے پیچھے لپکا، آجا درندے، دیکھتا ہوں کتنی طاقت ہے تیرے اندر۔ شیر نے جھپٹا مارا، حامد بائیں اور ہٹ گیا اور تلوار گھمائی، ایک تیز وار میں شیر کا بایاں پنجہ کٹ گیا۔ بس اتنی ہی ہمت ہے، اب ختم کرتا ہوں تیرا کھیل۔ وہ دائیں جانب ہٹا اور پھر دوسرا وار کیا، خون کی دھار بہنے لگی۔ پھر اس نے تلوار شیر کے سر پر گرائی، ایک بھاری آواز گونجی اور شیر زمین پر لیٹ گیا۔ حامد نے شیر کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس کی کھال سے ایک پٹی کاٹی اور اپنے ساتھ لے کر بھائیوں کے پاس واپس آیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا پہرا ختم ہوا تو اس نے مجاہد کو جگایا، اٹھو
بھائی اب تمہاری باری ہے پہرے کی۔ مجاہد نیند سے ادکھلا سا ہو کر بولا، ہاں بھائی اب آپ آرام کریں، میں جاگتا ہوں۔ رات کا باقی حصہ پرسکون گزرا، کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد صبح کی روشنی پھیلنے لگی، تینوں بھائی جاگے، نماز ادا کی اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ دن بھر چلتے رہے، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ شام کو وہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، کیوں نہ آج ڈیرا یہیں ڈال لیں، یہ جگہ رکنے کے لیے ٹھیک لگتی ہے۔ حامد نے پھر سے کہا، میں آج رات پہرا دوں گا، تم دونوں چین سے سو جاؤ۔ اس بار پہرا دینے کی باری حامد کی تھی اور دونوں بھائی آرام سے سو گئے۔ اچانک حامد کو پہاڑ کی چوٹی پر ایک روشنی دکھائی دی، شاید کوئی گھر ہوگا، چلو دیکھتا ہوں آخر وہاں کیا ہے۔ حامد گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں پہنچا تو دیکھا جھونپڑی کے اندر سے روشنی آ رہی ہے، اندر 3 لوگ بیٹھے ہیں۔ حامد نے دل میں سوچا، یہ تو چوروں کا ٹھکانہ ہے، انہیں یہاں چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سارے چور ہمت پکڑ کر ہتھیار اٹھانے لگے۔ کون ہو تم؟ رات کے وقت یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ حامد نے کہا، استاد میں دور شہر سے آیا ہوں، بہت دنوں سے کسی ڈھولے میں شامل ہونا چاہ رہا تھا، آپ کا نام سنا تو آ گیا، مجھے بھی آپ اپنے ساتھ گروپ میں شامل کر لیں، میں بہت اچھا چور ہوں، میں چھپ کر گھیرنا اور جاسوسی کرنا جانتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ چوروں کے سردار نے کہا، تم چھوٹے ہو مگر باتوں میں وزن ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، دیکھتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو۔ حامد نے خوش ہو کر کہا، شکریہ استاد۔ پھر چور آپس میں باتیں کرنے لگے، آج رات بڑی شکار کی رات ہے، ہاں آج بادشاہ کا خزانہ ہمارا ہوگا۔ چور سردار نے کہا، بادشاہ کا خزانہ واقعی ہمارا ہو سکتا ہے؟ حامد نے پوچھا تو سردار نے کہا، ہاں اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، تم دیکھنا اصل کام کیسا ہوتا ہے۔ جی ہاں جیسا حکم استاد، جو آپ کہو میں وہی کروں گا۔ کچھ دیر کے بعد تمام چور بادشاہ کے خزانے کو لوٹنے کے ارادے سے اس کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ محل کے باغ کے قریب پہنچے۔ سردار نے آہستہ آواز میں کہا، سنو تم سب لوگ، پہلے حامد دیوار پھلانگ کر اندر جائے گا اور دیکھے گا پہرے دار جاگ رہے ہیں یا سو گئے ہیں، پھر ہم سب اندر داخل ہوں گے۔ حامد نے جواب دیا، ٹھیک ہے استاد میں جاتا ہوں، بس ذرا میری مدد کر دیں تاکہ میں اوپر پہنچ جاؤں۔ چوروں نے مل کر اس کو دیوار پر چڑھایا۔ حامد نے دیوار کے اس پار جھانکا، سب سو رہے تھے، اب موقع بالکل درست ہے، یہ کہہ کر وہ دیوار کے اس پار اتر گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک گھوڑا گاڑی کے پاس پہنچا اور اسے کھینچ کر دیوار کے قریب لے آیا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، وقت بہترین ہے، سب لوگ باری باری دیوار کے اس پار آ جاؤ۔ سردار نے رحمان سے کہا، سب سے پہلے تم جاؤ، حامد دیوار کے پار کھڑا ہے، وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ جب رحمان دیوار کے اس پار آ ہی رہا تھا تو اچانک حامد نے تلوار گھما دی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس طرح ایک ایک کر کے اس نے تمام چوروں کا سر قلم کر دیا، اور پھر کہنے لگا، یہ تم لوگوں کی سزا ہے، دوسروں کی رات کی نیند اور دن کا چین چھیننے کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ پہرے دار گہری نیند میں تھے۔ حامد دبے پاؤں اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ سامنے ایک شاندار محل تھا جس کے 3 بڑے دروازے تھے۔ 2 لونیاں پہرے پر کھڑی تھی مگر ان کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ تھا۔ اس نے پہلا دروازہ کھولا، اندر ایک خوبصورت کمرہ تھا، دیواروں پر ریشمی پردے جھول رہے تھے، چاندی کا پلنگ سجا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک حسین شہزادی سوئی ہوئی تھی، ایسی کہ جیسے چاند خود زمین پر اتر آیا ہو۔ حامد آہستگی سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے سونے کی ایک انگوٹھی اتار لی اور جیب میں رکھ لی۔ معاف کرنا ملکہ، تمہیں چھونے کے لیے نہیں، پہچاننے کے لیے یہ نشانی لینا ضروری تھی۔ اور کہنے لگا، شہزادی مجھے تمہارے زیورات سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ نشانی میری تقدیر کی راہ بنے گی۔ یہ کہہ کر وہ کوئی آواز کیے بغیر حامد محل سے باہر نکلا اور دیوار پار کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چاندنی رات میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ گیا۔ صبح جب سورج نکلا تو تینوں بھائی جاگ اٹھے اور تینوں نے مل کر ناشتہ کیا، اپنے گھوڑوں کی لگامیں سنبھالی اور سفر پر روانہ ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک شہر پہنچے اور ایک سرائے میں ٹھہرے۔ وہاں انہوں نے چائے کا پیالہ گھونٹ لیا تو مسکرا کر بولے، واہ اس شہر کی چائے بھی بڑی لذیذ ہے۔ دوسرا بولا، اور یہاں کی رونق بھی کچھ خاص ہے۔ اسی دوران اچانک بادشاہ کا ایک سپاہی وہاں سے اعلان کرتے ہوئے گزرا، سنو سنو، کل رات شاہی محل کے باغ میں 3 چوروں کا سر قلم کر دیا گیا اور 3 شہزادیوں کے سونے کے ایک زیور بھی چوری ہوئے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ شہر کا ہر شخص اس بات سے واقف ہو اور
اور بتائے کہ وہ بہادر کون ہے جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی پردیسی مقیم ہو تو فوراً محل میں پیش کیا جائے۔ یہ سن کر سرائے کے مالک نے کہا، میرے مہمانوں، لگتا ہے اب آپ کو محل جانا ہوگا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ حامد نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، ٹھیک ہے بھائیوں، چلو محل کی طرف۔ پھر تینوں آہستہ آہستہ محل کی سمت روانہ ہوئے۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل پہنچے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا وہ غیر ملکی ہیں تو اس نے حکم دیا انہیں شاہی کمرے میں بٹھایا جائے اور وزیر کو ان کا حال احوال معلوم کرنے کی ذمہ داری دی جائے۔ صبح جب تینوں بھائیوں کو بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا تو درباریوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وزیر نے بلند آواز میں کہا، اے اجنبیوں، تم میں سے کون ہے جس نے کل رات محل کے باغ میں خون کی ندیاں بہا دی اور بادشاہ کی تینوں شہزادیوں کے زیور چرا لیے؟ تینوں بھائی خاموش کھڑے رہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم سچ بول دو گے تو تمہیں سزا نہیں بلکہ انعام دیا جائے گا۔ تب حامد آگے بڑھا اور ادب سے بولا، جا پناہ، میں چور نہیں بلکہ چوروں کا دشمن ہوں۔ میں نے چور مارے اور جو بادشاہ کا خزانہ لوٹنے آئے تھے، یہ رہی ان کی نشانی۔ اس نے تھیلے سے سونے کے 3 زیور نکالے اور بادشاہ کے قدموں میں رکھ دیے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، تو وہ تم تھے جنہوں نے میری بیٹیوں کی عزت بچائی؟ حامد نے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کسی شہزادی کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف نشانیاں لی تاکہ ثابت کر سکوں کہ میں چور نہیں محافظ ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تم بہادر اور ایماندار تو ہو ہی، ساتھ میں عقل مند بھی ہو۔ تمہارے والد نے جو تمہیں نصیحتیں دی تھی تم نے ان پر عمل کیا ہے۔ پھر تینوں بھائیوں کو شاہی لباس پہنایا گیا۔ دربار میں نعرے بجے اور بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے یہ تینوں ہمارے سپہ سالار ہوں گے اور میری بیٹیوں کی شادی بھی ان سے ہوگی، کیونکہ ایسے مرد ہی سلطنت کے وارث بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ بوڑھے باپ تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شکر ہے پروردگار، میرے بیٹوں نے عزت رکھ لی۔ یوں تینوں بھائیوں کی بہادری اور ایمانداری اور دنائی نے ہمیشہ کے لیے ان کا نام روشن کر دیا اور وہ بوڑھا باپ مطمئن ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے شیر اب اپنی قسمت کے مالک بن چکے تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل سٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔